بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر النقائص۔ شعر النقائص کہتے ہیں ایک شاعر اپنی ذات، اپنے قبیلے کی تعریف کرتا، ان کے فخریہ کارناموں کا ذکر کرتا، اور جو مخالف قوم ہوتی، مخالف قبیلہ ہوتا، اس کی ہجو کرتا، اس کو اخلاق حمیدہ سے عاری قرار دیتا۔ پھر دوسرے فریق کا جو شاعر ہوتا، مخالف قبیلے کا جو شاعر ہوتا، وہ بھی اس شاعر کی، جو پہلا شاعر تھا، اس شاعر کی، اس کے قبیلے کی ہجو کرتا، ان کو اخلاق حمیدہ سے عاری بتاتا اور اپنی ذات اور اپنے قبائل کی تعریف کرتا تھا۔ اور پہلے شاعر نے جس وزن اور قافیے میں اپنے قوم کی تعریف، اپنے قبیلے کی تعریف اور مخالف قوم کی، مخالف قبیلے کی ہجو کی تھی، دوسرا شاعر بھی اسی وزن اور اسی قافیے میں پہلے شاعر کی ہجو کرتا، اس کے قبیلے کی ہجو کرتا اور اپنی قوم کی تعریف کرتا تھا۔ تو نقائص سمجھ گئے نا؟ آپ جانتے ہیں نقائص نقص کے، نقصہ یا نقصوں کے معنی آتے ہیں توڑنا۔ تو نقائص اس کو اسی لیے کہا گیا کہ ایک شاعر دوسرے شاعر کی جو ہجو کرتا تھا، دوسرے قبیلے کے شاعر کی جو ہجو کرتا تھا، برائی کرتا تھا اور اپنے قبیلے کی تعریف کرتا تھا، تو دوسرے قبیلے کا جو شاعر ہوتا تھا وہ اس کا توڑ کرتا، اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار کہتا، اپنی ذات، اپنے قبیلے کی مدح کرتا، اور مخالف جو ٹیم ہوتی، مخالف جو شاعر اور قبیلہ ہوتا، اس کی ہجو کرتا تھا، اس کا جواب دیتا تھا۔ سمجھ گئے محمد صاحب؟ اسی لیے اس کو نقائص کہا گیا۔ تو نقائص کی تعریف سمجھ گئے سب لوگ؟ بولو۔ جی شیخ۔ جی شیخ۔ اچھا، زمانے جاہلیت میں بھی یہ قسم، یعنی نقائص کی قسم موجود تھی، لیکن زمانے اور عصر اسلام میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی ہجو کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اجازت دی تھی کہ شرع حدود میں رہ کر وہ اسلام کی تعریف کریں اور کفر و شرک کا توڑ کریں اپنے اشعار کے ذریعے سے۔ تو یہ صرف زمانے جاہلیت میں بھی تھی، زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے قصائد پڑھ چکے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی تھی، زمانے اسلام میں بھی تھی، عصر صدر اسلام میں بھی تھی، لیکن زمانے جاہلیت، عصر اسلام اور عصر عمومی میں جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں، عصر صدر اسلام میں نقائص نے باقاعدہ فن کی شکل اختیار نہیں کی تھی، باقاعدہ فن کی شکل اختیار نہیں کی تھی، ایک بات۔ دوسری بات کہ زمانے جاہلیت میں جو ہجو کے ابیات ہوتے تھے اس پر کوئی مستقل قصیدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک قصیدے کے اندر جہاں تشبیب ہوتا، وصف ہوتا، وہی اسی قصیدے کے اندر ہجو کے بھی کچھ ابیات ہوتے تھے، سمجھنا۔ اور یہ چیز
عصر صدر اسلام کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ ایک قصیدہ، اس کے اندر مختلف موضوعات پر شاعر گفتگو کرتا تھا، انہی میں سے کچھ ابیات، کچھ مصرے جو ہوتے تھے کفر اور شرک کی توڑ پر ہوتے تھے، کفر اور شرک کی مذمت پر ہوتے تھے، اسلام کی تعریف میں ہوتے تھے. لیکن عصر عمومی کے اندر، عمومی کے اندر نقائص نے باقاعدہ ایک فن کی شکل اختیار کر لی، اور پورا قصیدہ جو ہوتا تھا شاعر اس کے اندر اپنے قبیلے کی تعریف بیان کرتا اور مخالف قبیلے کی ہجو کرتا تھا. پورا قصیدہ اسی پر مشتمل ہوا کرتا تھا. سمجھ گئے مولانا صاحب؟ تو نقائص کی ابتدا زمانے جاہلیت میں ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ فن کی شکل کا بھی اختیار کیا. بولے اثر عمومی میں، عصر عمومی میں. سمجھ کے ایک بات. دوسری بات یہ کہ عصر جاہلی میں یا عصر صدر اسلام کے اندر ایک شاعر مخالف فریق کی ہجو کرتا، سمجھنا، مخالف فریق کی کیا کرتا؟ ہجو کرتا، اپنے قوم، اپنے قبیلے کی تعریف کرتا، اور دوسرے قبیلے کا شاعر جو ہوتا وہ اپنے مخالف قبیلے، اس کے شاعر کی ہجو کرتا تھا. یہ چیز تھی. لیکن عصر جاہلی کے اندر یا عصر صدر اسلام کے اندر وزن اور قافیہ کے ایک ہونے کی شرط نہیں تھی. بات کلیئر ہو گئی؟ بولو. جی سر. یعنی یہ عصر عمومی کے اندر باقاعدہ فن کی شکل اختیار کیا گیا، اور نقائص کے لیے شرط رکھی گئی کہ ایک شاعر جس وزن اور قافیے کے اندر اپنے قوم، اپنے قبیلہ کی تعریف اور مخالف فریق کی ہجو کرتا، دوسرا قبیلے کا شاعر بھی اسی وزن، اسی قافیے کے اندر اپنی قوم، اپنے قبیلے کی تعریف کرے گا اور مخالف کی ہجو کرے گا. یہ شرط ہوتی تھی. بات واضح ہو گئی؟ ہیلو. جی سر. اچھا، ہاں کچھ پوچھ رہے تھے؟ بولو، کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی نہیں. اچھا، یہ نقائص نے جو فن کی شکل اختیار کی تھی، یہ کہاں اختیار کی تھی مولانا صاحب؟ بصرہ، کوفہ اور عراق کے اندر. بصرہ، کوفہ اور عراق کے اندر اس صنف کو کافی رواج حاصل ہوا. تھا بصرہ، کوفہ، عراق. مکہ، مدینہ، حجاز کے اندر اس صنف کو زیادہ رواج حاصل نہیں ہوا تھا. سمجھ گیا؟ اس سے بات ہے کہ صنف کو رواج کہاں ہوا. چونکہ اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب، اور وجہ یہ تھی کہ بصرہ، کوفہ اور عراق کے اندر صنف کو جو رواج حاصل ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بستی ابھی نئی آباد ہوئی تھی. یوں کہہ لو کہ تو اس وقت کالونی رہی ہوگی، تو پورا شہر بن گیا. تو نئی آباد ہوئی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کالونی یا گاؤں نیا آباد ہوتا ہے، اس میں کام کاج کم ہوتا ہے، لوگوں کو پاس کا فرصت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. تو جب فرصت کے مواقع ہوتے ہیں تو اس فرصت کو گزارنے کے لیے وقت چاہیے. خالی اوقات کو کاٹنے کے لیے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے. تو ان کے لیے یہ بہترین وقت تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کہتے ہیں
ایک شاعر اپنے قبیلہ کی تعریف اور ہجو کرتا، دوسرا شاعر اپنے قبیلے کی تعریف اور مخالف کی ہجو کرتا تھا. ایسا کرنے سے ان کا وقت بھی پاس ہوتا، ان کا وقت بھی گزرتا تھا، ان کی شعری صلاحیت کے اندر نکھار بھی پیدا ہوتا تھا. مولانا صاحب ہے کہ نہیں؟ جیسے اردو کے شاعر میں سے ممکن ہے کوئی شاعر ہو، مشاعرہ ہوتا ہے، ایک شاعر آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے کلام پیش کرتا ہے اور کسی مخالف شاعر پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے، تو دوسرا شاعر اٹھ کر کے آتا ہے اور وہ اپنی جانب سے دفاع کرتا ہے اسی وزن اور قافیے کے اندر اور مخالف پر کیچڑ اچھالتا ہے. بولو ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ابھی تو نہیں سنے ہیں شیخ ایسا کی ہوتا ہے. ابھی ایک بار مشاعرہ ہوا تھا نوگڑھ میں، تو وہاں کیا کہتے ہیں یہ کوئی راہی صاحب ہیں تو انہوں نے ایسا کیا تھا. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا اردو کے اندر وہ بابا نا بابا ایسے کچھ الفاظ میں نے بھی ایک جی آدھ شیخ مرتبہ وہی سنے. تو وہی اسی میں ہوا تھا. تو مطلب اس طرح کے اردو کے اندر میں میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اردو میں بھی اس کا نمونہ موجود ہے کہ نہیں؟ اور ایک نے دوسرے پر ایک نے اپنی تعریف کی اور مخالف پر جو کیچڑ اچھالا، دوسرے نے اپنی تعریف کی اور مخالف پر جو کیچڑ اچھالا، اسی وزن اور قافیے کے اندر. یہ صرف اور صرف دشمنی پر معمول نہیں، بلکہ اس سے ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ یعنی ایک دل کیا کہتے ہیں ہنسی مذاق کی قبیل سے بھی ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو اچھا لگے، لوگوں کا وقت گزرے، لوگ واہواہی کریں. سمجھ گئے مولانا صاحب؟ تو ایسا تو نقائص کا وہ نمونہ بابا بابا سے کر سکتے ہو اردو میں. تو شعر نقائص یاسری عمومی میں فن کی شکل اختیار کیا. عراق، بصرہ اور کوفہ میں اس صنف کا آغاز ہوا. یعنی اس صنف کا آغاز بحیثیت فن، ورنہ اس صنف کا آغاز تو اثر جاری بھی ہو چکا تھا. اس لیے کہ یہ بستیاں نئی آباد ہوئی تھی اور کیا لکھا ہوا ہے وہاں کام وغیرہ کے مواقع کم تھے، اس لیے بہت سے لوگ بیکاری کی زندگی گزار رہے تھے. تو ان کو وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے مولانا صاحب. جیسے شہروں میں جہاں لوگ کاروباری زندگی ہوتے ہیں وہاں مشاعرہ کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور جہاں کاروباری انسان دن بھر بیچارہ کام کرتا ہے، مشغول رہتا ہے، تھکا تھکایا آتا، رات میں سوئے گا مشاعرہ کروائے گا؟ بتاؤ. جی شیخ. یہ تم دیکھتے بھی ہوگے مشاعروں میں عموماً کون لوگ حاضر ہوتے ہیں؟ بتاؤ. وہی جن کے پاس فرصت، جو اپنے آپ کو مدرسے کے طلبہ حاضر ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف فرصت ہی فرصت ہے. ایسے ہوتا مولانا صاحب. اچھا، تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ صرف بصرہ، کوفہ اور عراق میں وجود میں آیا. اور یہ صرف جو بصرہ، کوفہ، عراق میں وجود میں آیا تھا نا، اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی تھے. انہی اسباب میں سے ایک سبب الاسلیہ قبلیہ کا مطلب یعنی قبائلی عصبیت. یعنی یہ اچھا ایک چیز میں بتا دوں تم لوگوں کو، شاید اس کافی میں تھا نہیں اس لیے میں نے اس پر زور بھی نہیں دیا، کہ زمانے جاہلیت کے شعر کا جو انداز تھا نا، جو عصبیت وغیرہ تھی، وہ چیز عصر عموی کے اندر بھی موجود تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو عصر عمومی کے اندر بھی عصبیت تھی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اتنی بات آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو ایک تو قبائلی عصبیت تھی. قبائلی عصبیت کی بنیاد پر جانتے ہو کہ ایک شاعر اپنی ذات اپنے قبیلے کی تعریف کرتا، دوسرے کو کیا کہتے ہیں اخلاق حمیدہ سے عاری بتلاتا، دوسرا اپنی تعریف کرتا اور مخالف کو اوصاف حمیدہ سے عاری بتاتا ہے. تو ایک وجہ تو قبائلی عصبیت تھی. اور اس دور میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف فرقے قبیلے وجود میں آ چکے تھے. مولانا صاحب علوی، اموی، زبیری، مختلف قبیلے تھے. دوسری وجہ جو تھی العوامل الاجتماعیہ. العوامل الاجتماعیہ یعنی لوگوں کا آپس میں اجتماع ہوا. جو بدو اور عرب لوگ تھے ان کا آپس میں اجتماع ہوا، وہ آپس میں ملے، سمجھ رہے نا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھا. سیکھنے کے بعد ان کے اندر یہ رغبت پیدا ہوئی کہ جو خالی اور بیکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وقت کیسے پر کیا جائے، کیسے ان کے وقت کو پر کرنے کے لیے کیا اسباب اختیار کیے جائیں. تو یہ سوچ کر کے لوگوں نے سوچا کہ لاؤ اس طرح سے ایک مشاعرہ بھی کروایا جائے. سمجھ رہے نا. اب ہم اس کو مشاعرے سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ مشاعرے سے کی بات ہم لوگوں کے ذہن میں سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ اس دور میں اس کو مشاعرہ نہیں کہتے تھے، لیکن مشاعرے ہی کی شکل میں ہوتی تھی. جس سے مشاعرہ ہوتا ایک شاعر کھڑا ہو کر شعر پڑھتا، پھر دوسرا شاعر آتا. تو ایسے ہی نقائص کے باب میں ایک شاعر پہلے اپنی تعریف کرتا تو دوسرا شاعر اٹھ کر کے جب اس کی بات مکمل ہو جاتی، اس کے اشعار مکمل ہو جاتے تو دوسرا شاعر جو ہوتا وہ اپنے کلام کو پیش کرتا تھا. سمجھ گئے مولانا صاحب؟ اچھا. تیسری وجہ تطور الحیات العقلیہ والفکریہ. تطور الحیات العقلیہ والفکریہ کا مطلب یہ ہے کہ عقلی اور فکری زندگی کے اندر ترقی. یعنی اس دور میں بھی مناظرانہ بحثیں شروع ہو چکی تھی. مولانا صاحب مناظرانہ بحثیں کیا ہو چکی تھی؟ شروع ہو چکی تھی کہ لوگ اپنی بات کو ثابت کرتے، مخالف کی بات کے رد کرتے تھے. سمجھنا عصر عموی کے اندر خاص طور پر بصرہ، کوفہ، عراق کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ لوگ رائے پر، عقل پر زیادہ زور دیتے تھے. فقہی میلان زیادہ تھا عراق، بصرہ، کوفہ کے اندر بنسبت مکہ، مدینہ، حجاز کے. سمجھنا تو اور اسی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں تو فقہا کرتے تھے تو شعراء بھی جو تھے وہ فقہا سے متاثر ہوئے تھے. سمجھنا فقہا کیا کرتے تھے؟ فقہا ایک فقیہ اپنی بات کو پیش کرتا، اس پر دلیل دیتا اور دوسرے فقیہ کے قول کی رد کرتا تھا. تو شعراء بھی ان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے. سمجھنا تو شعراء نے یہ کیا کہ ایک شاعر جو ہوتا اپنے قوم، اپنے قبیلے کی تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا اور دوسرے قوم، دوسرے قبیلے کی برائیوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا تھا. اس میں دقت نظر کی ضرورت پڑتی تھی، گہرائی یعنی کثرت مطالعہ کی ضرورت پڑتی تھی. مولانا صاحب بھائی آپ ہماری مذمت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری برائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے ان پورے بیک گراؤنڈ سے آپ واقف ہوں گے تبھی تو آپ میرے ایشو کر پائیں گے. بولو جب آپ ہمارے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ کے سلسلے میں آپ کو علم نہیں ہوگا، نالج نہیں ہوگا، تو آپ اگر ایسے کوئی برائی کریں گے تو دنیا تھو کرے گی آپ پر. یہ تو جھوٹا بول رہا ہے. تو اس دور میں شعراء جو تھے وہ ان فقہا اور مناظرین سے
جو مناظرانہ انداز میں باتیں کرتے تھے، اپنی باتوں کو ثابت کرتے تھے، شعراء اس زمانے میں ان فقہا سے بہت زیادہ متاثر تھے مولانا صاحب. چوتھی وجہ العوامل الاقتصادیہ، شعراء کو اشعار پر پیسے بھی بہت ملتے تھے، بہت پیسے ملتے تھے مولانا صاحب. اچھا، العوامل الذاتیہ، یعنی اس طرح سے شعراء کو اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کا موقع ملتا تھا مولانا صاحب. اچھا، شعر نقائص کی خصوصیات، التنوع فی الاغراض الشعریہ فی القصیدہ، قصیدے کے اندر شعری اغراض کا تنوع، یعنی اپنی تعریف، اپنے قبیلے کی تعریف، سمجھنا، پھر مخالف قبیلے کی ہیج وغیرہ. التأثر باسلوب المناظرہ، میں نے بتایا تھا کہ جو مناظرین تھے، فقہا جو آپس میں بحث مناظرہ کرتے تھے، ان سے شعراء متاثر ہو چکے تھے اور ان کا اسلوب نقائص کے اندر اختیار کیا تھا. التکرار فی معنی الہجاء بالفقر، یعنی ہجا اور فقر کے جو معنی ہوتے تھے ان کے اندر تکرار ہوتا تھا. جاہلی معنی کی کثرت ہوتی تھی، یعنی زمانے جاہلیت کے جو افکار و خیالات تھے، یعنی اصلیت، وہ یہاں بھی موجود تھی. اچھا، یعنی نقائص کے جو باب ہوتے تھے، تمیز النقائص بأنها قصائد طویلہ، یہ جو قصیدہ ہوتا تھا بہت زیادہ لمبا ہوتا تھا مولانا صاحب، سمجھ رہے ہیں. اچھا، یعنی اس کی ایک اہم خصوصیت جو ہے، اس کی ایک اہم جو خصوصیت ہے شعر النقائص کی، غیر النقائص کیا کہتے ہیں، من المعانی اللغویہ، یعنی نقائص نے لغوی معنی کو بہت زیادہ بے نیاز کیا، بہت زیادہ بے نیاز کیا. یہ آنا غنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آنا ہونا چاہیے، اس نے غلط لکھا ہے. یعنی النقائص من المعانی اللغویہ، نقائص کے باب میں لغوی معنی کا بہت اہتمام کیا گیا ہے. یہ فرزدق جو تھا یہ فرزدق بہت بڑا شاعر تھا. نقائص کے باب میں اس کو کافی شہرت حاصل ہوئی، نقائص کے باب میں اس کو کافی شہرت حاصل ہوئی. اس لیے فرزدق کے بارے میں آگے بحث آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ کہا گیا کہ اگر فرزدق کے اشعار نہ ہوتے نا تو عربی زبان و ادب، عربی لغت کا ایک تہائی حصہ ضائع ہو جاتا مولانا صاحب. اسی طرح سے ساتویں خصوصیت اعتماد الشعراء علی السخریہ فی نقص الخصم، یعنی فریق مخالف کی بات کی توڑ میں وہ کیا کہتے ہیں، سخریہ اسلوب، سخریہ لہجہ استعمال کرتے تھے. اچھا، النقائص سجل تاریخی لکل شاعر من الشعراء، یہ بھی بہت اہم خصوصیت ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ نقائص کے باب میں شعراء جو ہے وہ اپنے قبیلے کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ پر گہرائی کے ساتھ نظر ڈالتے تھے، اور مخالف مخالف قبیلے کی بھی بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، تب جا کر کے اپنے قبیلے کی مدد کرتے اور فریق مخالف کی ہجو کرتے تھے. ایسے ہواؤں میں تعریف، نہ تو اپنی تعریف کرتے اور نہ ہواؤں میں مخالف فریق قبائل کی ہجو کرتے تھے مولانا صاحب. اچھا، عصر عمومی میں جن کیا کہتے ہیں شعراء نقائص کے باب میں جن شعراء کو شہرت حاصل ہوئی ہے، جن شعراء کو شہرت حاصل ہوئی ہے، ان میں تین بطور خاص ہیں. ایک جریر، ایک فرزدق، ایک اختل، سمجھنا. یہ نقائص کے باب میں یعنی یوں کہہ لو کہ یہ سر فہرست ہیں. ان کے علاوہ البعیث ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو نقائص کے باب میں شہرت ملی ہے، لیکن ان تینوں کو جریر، فرزدق، اختل کو زیادہ شہرت ملی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، ایک چیز اور ذرا اوپر کرو تو ایک چیز میں آپ لوگوں سے اور بتا دیتا ہوں. یہ نقائص کے وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں،
العصبیت القبلیہ ہے اور ایک عوامل الاجتماعیہ ہے نا، عوامل الاقتصادیہ، عوامل الذاتیہ بھی ہے، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا نا کہ وہ لوگ جن کے پاس کام کاج نہیں ہے اور وقت ان پر گراں گزرتا تھا، ان کے وقت کو پر کرنے کے لیے، ان کے وقت کو پر کرنے کے لیے بھی ان کے وقت کو پر کرنا بھی ایک وجہ اور ایک اہم سبب تھا اس صنف کے وجود میں آنے کا. ایک بات. دوسری بات، ایک چیز شعر نقائص کے بارے میں ہم آپ سے اور بتا دینا چاہتے ہیں. ویسے مطلوب اتنا ہی ہوگا تو آپ سے جتنا کاپی کے اندر ہے اس سے زیادہ مجھے مطلوب نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو نقائص کا جو باب تھا نا، نقائص کا جو صنف تھا، اس صنف کو یعنی ایسا نہیں کہ ذاتی دشمنی، ذاتی عداوت پر معمول کیا جاتا تھا، صرف اور صرف ذاتی دشمنی، ذاتی عداوت پر معمول کیا جاتا تھا، ایسا نہیں ہے. اس کی ایک اہم اور بنیادی وجہ صرف اور صرف وہ لوگ جو بیکاری کی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس وقت کے استعمال کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان کے استعمال کے لیے بھی اس کو وجود میں لایا گیا تھا. اسی لیے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ فرزدہ اور جریر شعر نقائص کے ٹکر کے لوگ ہیں، ٹکر کے لوگ ہیں. فرزدہ جریر کی ہجو کرتا تھا اور جریر فرزدہ کی ہجو کرتا تھا. اس کے باوجود بھی فرزدہ اور جریر دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی، بہت گہری دوستی تھی. محمد صاحب سمجھ رہے نا؟ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قبائلی اصلیت نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی وقت کو استعمال کرنے کے لیے بھی یہ صرف ایجاد کیا گیا تھا. اور ایسا نہیں کہ جو شعراء النقائص جو ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی اور چپقلش رہتی تھی، دشمنی اور چپقلش کی بنیاد پر ایسا کرتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ان کے درمیان جیسا کہ میں نے بتایا کہ جریر اور فرزدہ کے درمیان دوستی بھی چل رہی تھی. اختل 19 ہجری میں پیدا ہوا. رہنے دیجیے شاید.